بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے معزز بھائیوں اور دوستوں، آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں ایک خاص وظیفہ بتا رہا ہوں۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ وظیفہ اتنا خاص اور اتنا مجرب ہے کہ ایک مرتبہ جو بھی انسان اس وظیفے پر عمل کر لیتا ہے، وظیفہ مکمل ہونے کے بعد اپنے لیے دعا مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس انسان کی ہر دعا کو اور ہر حاجت کو پوری فرما دیتے ہیں۔ جب انسان ہاتھ اٹھا کر اپنے لیے دعا مانگتا ہے تو ہاتھ اٹھانے سے پہلے اس کی دعائیں پوری ہو چکی ہوتی ہے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ وظیفہ اتنا خاص اور اتنا مجرب ہے کہ جو بھی انسان ایک مرتبہ یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو پھر اس کو کسی بھی وظیفے کی ضرورت اور حاجت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ اس کی تمام دعائیں اس ایک وظیفے کی برکت سے ہی پوری فرما دیتے ہیں۔ تو آپ لوگوں کا جو بھی مقصد ہو اور جو بھی حاجت ہو، جس مقصد کے لیے آپ لوگ وظیفہ کرنا چاہو، تو آپ لوگ آج کا یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی دعائیں اور حاجات پوری ہو جائے گی، آپ کی مشکلات اور پریشانیاں دور ہو جائے گی۔ جب بھی آپ لوگوں کو فارغ وقت ملے تو آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کر لینا ہے۔ صرف ایک دن کا یہ وظیفہ ہے اور صرف ایک ہی مرتبہ آپ لوگوں نے کر لینا ہے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، وظیفہ بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی گزارش کر لیتا ہوں کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھا کرے، کیونکہ بعض باتیں ایسی ہوتی ہے جو اگر آپ لوگ اسے نہ سن سکے تو آپ لوگوں کا وظیفہ جو ہے اس میں اثر نہیں ہوگا اور آپ کو فائدہ بھی نہیں دے گا۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، جو وظیفہ آپ لوگوں کو آج کے اس ویڈیو میں بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ سورہ اخلاص کا ہے۔ سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ آپ لوگوں نے صرف ایک ہی دن کر لینا ہے۔ سورہ اخلاص قرآن پاک کی وہ سورت ہے جس کے اتنے فضائل ہیں کہ جس پر اگر کوئی انسان کتاب لکھنا چاہے تو ایک بہت بڑا کتاب لکھ سکتا ہے۔ سورہ اخلاص کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے پورے ایک قرآن کے پڑھنے کے برابر اجر و ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ تو یہ کتنا بڑا فائدہ ہے اور کتنی بڑی فضیلت ہے۔ دوستو، وظیفے کی طرف آتے ہیں اور آپ لوگوں کو وظیفہ بتاتے ہیں۔ یہ جو وظیفہ ہے یہ ایک بہت بڑے بزرگ کا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ سورہ اخلاص کا یہ وظیفہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ ہمیشہ کیا کرتے تھے۔ جب بھی حضرت کو کسی بھی قسم کی پریشانی یا کوئی ضرورت پیش آتی تو حضرت اسی وظیفے کو کرتے اور اس وظیفے کی برکت سے اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی۔ معزز بھائیوں اور دوستوں، وظیفہ کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے جو ہے تازہ وضو کر لینا ہے۔ اگر آپ لوگ پہلے سے باوضو ہو تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ لوگ تازہ وضو کریں اس وظیفے کے لیے تو اور زیادہ بہتر ہوگا۔ تو آپ لوگوں نے تازہ وضو کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے نماز حاجت پڑھنی ہے۔ اب نماز حاجت کا جو وقت ہے وہ آپ لوگ کسی بھی وقت کر سکتے ہیں، لیکن وہ مکروہ وقت نہ ہو۔ تو آپ لوگوں نے 2 رکعت نماز حاجت پڑھنی ہے۔ جب آپ لوگ نماز حاجت کے لیے کھڑے ہو جائے تو آپ لوگوں کا جو مقصد ہے، جو حاجت ہے، اس کے لیے آپ لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے اپنے دل میں دعا مانگنی ہے اور اس کی نیت بھی کر لے۔ تو جب آپ لوگ نماز حاجت کے لیے کھڑے ہو جائے تو آپ لوگوں نے پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لینا ہے۔ پھر آپ لوگوں نے پہلی رکعت کو مکمل کرنا ہے اور دوسری رکعت میں بھی آپ لوگوں نے سورہ فاتحہ کے بعد 50 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنا ہے۔ تو یہ دونوں رکعتوں میں آپ لوگوں نے 100 مرتبہ سورہ اخلاص کو مکمل کرنا ہے اور پھر آپ لوگوں نے اپنی نماز کو بھی ختم کرنا ہے۔ جب آپ لوگ نماز سے فارغ ہو جائے تو آپ لوگوں نے پھر بیٹھ کر جو ہے وہ پورے اخلاص کے ساتھ اور یکسوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر لینی ہے۔ جب آپ لوگ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف بیان کریں، اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 1 مرتبہ درود پاک پڑھے۔ درود پاک کے بعد آپ لوگ اپنے لیے پھر دعا مانگ سکتے ہو، اپنے لیے حاجات مانگ سکتے ہو۔
جو بھی آپ لوگوں کی حاجت ہو، جو بھی آپ لوگوں کی مراد ہو، جس مقصد اور جس حاجت کے لیے آپ لوگوں نے یہ وظیفہ کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ سے آپ اپنے لیے وہ حاجت مانگ سکتے ہو۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے اور اس عمل کی برکت سے آپ لوگوں کی ہر دعا اور ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ میرے معزز دوستو، صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، ایک صحابی ہر نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لوگوں نے وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا، یہ سورت میرے رب کی صفت بیان کرتی ہے اور مجھے اپنے رب کی صفات سے محبت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری یہ محبت تمہیں جنت میں داخل کرے گی۔ ترمذی شریف کی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سورہ اخلاص 1/3 قرآن پاک کے برابر ہے، یعنی اگر کوئی شخص اسے 3 مرتبہ پڑھتا ہے تو گویا اس نے پورا قرآن پاک پڑھا، بشرط یہ کہ وہ سمجھ کر اور اخلاص کے ساتھ پڑھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے یا کسی کو بیمار دیکھتے تو اپنے ہاتھوں پر سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھ کر دم کرتے اور ہاتھ پیر دیتے۔ یہ روحانی علاج کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ حضرت معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص سوتے وقت سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھتا ہے وہ ہر چیز سے محفوظ رہتا ہے۔ سورہ اخلاص ہمیں یہ بات یاد دلاتی ہے کہ ہمارا رب ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، نہ اولاد ہے اور نہ اس کے ماں باپ ہے۔ یہ ہمیں ہر قسم کے شرک سے، بدعات سے اور غیر اللہ پر بھروسہ اور اعتماد کرنے سے بچاتی ہے۔ اسے اپنے روزانہ کے معمول میں شامل کرے۔ صبح اور شام کم از کم 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، سوتے وقت سورہ اخلاص پڑھیے اور ہر فرض نماز کے بعد بھی سورہ اخلاص کو پڑھیے گا۔ آپ کی کوئی بھی حاجت ہو، کوئی بھی مقصد ہو تو 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیے، اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے حاجت مانگیے، آپ لوگوں کی حاجت پوری ہو جائے گی۔ روزانہ سورہ اخلاص پڑھ کر گھر کے چاروں کونوں میں پونک دیا کرے، اس سے آپ لوگوں کے گھر میں برکت ہو جائے گی، آپ کے گھر میں رزق اور دولت میں فراخی اور اضافہ ہوگا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، سورہ اخلاص صرف 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن اس میں اللہ پاک کی توحید کا ایک سمندر ہے۔ آئیے ہم لوگ آج سے یہ پکا عہد کرتے ہیں کہ ہم اس سورت کو روزانہ اپنی زندگی میں شامل کریں گے، تاکہ اللہ پاک ہمیں ایمان کی مٹاس، دنیا میں حفاظت اور آخرت میں جنت عطا فرمائے۔ پیارے بھائیوں اور دوستوں، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ایسی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ لوگوں سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ نگہبان۔